ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں یادیں، ماضی کی یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ماضی کی یادیں، آج ہمارے ساتھ ماضی کی یادیں شیئر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے مفتی دعوت اسلامی، مفتی اہل سنت، مفتی محمد قاسم اتاری صاحب اور حاجی عبدالحبیب رکن شورا، یہ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ماضی کی یادوں پر بات چیت کریں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے ساتھ سوال کیا کرو؟ تو ہمارا ایک مشورہ ہوا تھا کہ جب ہم اپنا پروگرام مہینے میں ایک بار کریں گے تو ہم کچھ اس طرح کے بھی ڈسکشنز کریں گے کہ ہمارا یہ جو پچھلے ایک مہینہ گزرا ہے وہ ایک مہینہ کیسے گزرا، کیونکہ جب انسان اپنا پورا مہینہ گزارتا ہے تو اس میں کئی اس کے معمولات آتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، کاروبار کی جگہ پر، کام کاج کی جگہ پر، دینی کام کی جگہ پر، سفر کے تعلق سے، ملنے جلنے کے تعلق سے آتے رہتے ہیں، تو ہم اس کو بھی شیئر کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم اپنے اس سوالات اور ماضی کی یادوں کا جو سلسلہ ہے یہ مدینہ پاک کے ذکر سے شروع کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی عبدالحبیب بھائی۔ جی وہی والی آپ والی بات ہے کہ دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک ویتے جاندہ ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا ہر بار بڑا سونا۔ تو مدینے جب بھی جائیں اس کا لطف اور ہی ہوتا ہے۔ میں نگران شورا کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اور رات تقریباً ہمارا ایک مشورہ جاری تھا، ان کے گھر پہ ہی الحمدللہ موجود تھے، رات 2:30 بجے کا تقریباً وقت تھا اور میں انتظار میں تھا۔ میں نے کہا مجھے آج امید ہے میرا ویزا آ جائے گا، آن لائن ویزا اپلائی کیا تھا۔ تو رات 2:30 بجے میرے جب موبائل کی کال بجی تو انہوں نے خود کہا کہ فون اٹھائیں، آپ کا ویزا آ گیا ہے۔ اور میں نے فون اٹھایا اور وہ ویزا آیا، اور اس کے بعد الحمدللہ چھوٹی سی، ہاں اب نگران شورا کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ عمران اتاری تو اچھے گمانی ہیں میرے، لیکن اتنا بڑا مرتبہ۔ تو بہرحال پھر علی کے گھر پہ ایک چھوٹی سی محفل ہو گئی، حاجی شاہد صاحب بھی موجود تھے، تو بڑا ایک رکت انگیز منظر بنا۔ تو بہرحال الحمدللہ پھر حاضری ہوئی۔ یہ وہی جگہ تھی۔ اچھا، میں پھر شگون یہ سمجھا کہ یہ وہی کمرہ تھا کہ جہاں امیر اہل سنت نے جب پہلی بار 2018 میں چل مدینہ کا فائنل فرمایا تھا اور وہیں میرے ہاتھ میں پاسپورٹ عطا فرمایا تھا، تو میں نے کہا یہ وہیں مجھے پھر خبر ملی ہے۔ تو بلاوا الحمدللہ آیا، تو پھر امیر اہل سنت سے، نگران شورا سے ماشاءاللہ دعائیں لی اور سفر پر روانہ ہوا۔ میں سب مدینہ شریف پہنچنے سے پہلے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جی کہتے ہیں ابھی زندگی میں کچھ بڑے یادگار واقعات ہوتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ میں نے جانا تھا براستہ بحرین، اور بحرین میں مجھے کچھ آفیشیل کام تھا، وہ کام کروا کے میں نے سوچا کہ قریب ہی ہے بحرین اور عرب شریف، بالکل جوائنٹ ہے۔ جی۔ مجھے کسی نے کہا کہ وہاں سے آپ بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں۔ تو اتوار کی رات آپ کے گھر پہ تھے جب ویزا لگا، اور منگل کی رات میں نے پلان کیا کہ ہم سفر کرتے ہیں۔ منگل کی رات سفر کروں گا، بدھ کو صبح آفیشیل کام کروں گا اور بدھ کی شام وہیں سے بائی روڈ چلا جاؤں گا۔ میرا پاسپورٹ تھا اسلام آباد میں، منگل کی رات کی میں نے احتیاطاً فلائٹ کرا، ایک دن میں تو آ جائے گا کوریئر سروس سے۔ لیکن جب دوپہر ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ پاسپورٹ جو ہے نا وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ نہیں چل سکی، اور وہ پاسپورٹ نہیں آیا، شام تک آ جائے گا۔ میں نے کہا رات 10 بجے کی فلائٹ ہے، کوئی بات نہیں۔ شام ہو گئی، پاسپورٹ نہیں آیا۔ اب میں ان کمپنی والوں کو فون کروں کہ بھائی مجھے بتائیں کیا ہوا، تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ تو بائی روڈ آ رہا ہے اور وہ رات کو نہیں آئے گا، وہ صبح آئے گا۔ وہ فلائٹ میں نے کینسل کروائی۔ دوسرے دن ایک فلائٹ تھی دوپہر 12 بجے جو پہنچتی تھی شام 4 بجے بحرین۔ میں نے بحرین والوں کو کہا میں 4 بجے آؤں گا، بدھ کی شام 4 بجے آؤں گا۔ ان کا کہنا ہے تھا عبدالعلی بھائی 4 بجے آپ آئیں گے تو آپ کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دفتر بند ہو جائیں گے اور جمعرات سے یہاں 4 دن چھٹیاں ہو رہی ہیں۔ اگر آپ نے آنا ہے
تو صبح 9 بجے آئیے 10 بجے آئیے تاکہ آپ اس دن میں اپنا کام کرا سکیں. میں نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے؟ اچھا پھر کمپنی والوں کو فون کیا, پاسپورٹ سچی بتائیں کتنے بجے آئے گا؟ کہتے 4 بجے ہماری صبح گاڑی پہنچے گی, ہم اس کو کلیئر کریں گے, سیکیورٹی کلیئر کر کے 6 بجے آپ کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں پاسپورٹ. میں نے ایئرپورٹ پہ چیک کیا, پتہ چلا 7 بجے ایک فلائٹ تھی. اگر وہ مجھے فلائٹ مل جاتی ہے تو 8:30-9 بجے میں بحرین پہنچ جاتا ہوں وہاں کے وقت کے مطابق. میں نے پھر ان کو کہا یار 4 بجے ٹرک آئے گا نا, میں آ جاتا ہوں, ہم دونوں بھائی مل کے ٹرک کھولتے ہیں اور اسی میں سے نکالتے ہیں. 4:30 بجے مجھے پاسپورٹ دے دو گے نا, میں 7 والی فلائٹ لے لوں گا. اچھا بھائی صاحب میں رات 1 بجے ان کو فون کروں, میں نے کہا چیک تو کرو گاڑی کہاں پہنچی ہے. اچھا اس کو بولو چائے پانی راستے میں نہ کرے, وہ ادھر آ کے کھانا کھائے, کہیں رک نہ جائے کہیں. میں 1 گھنٹے ان سے رپورٹ لیتا رہا. 4-4:30 بجے میں ان کے پاس پہنچا, ان کے دفتر سے پاسپورٹ لیا, 7 والی میں نے فلائٹ لی, صبح 9 بجے پہنچا. اس دن میں نے بحرین میں سارا جو بھی کام تھا وہ کروایا. اللہ خوش رکھے بحرین کے اسلامی بھائیوں کا, بڑا ریپڈ سارے وہ آفیشیل کام ہو گئے. اب میں جب بحرین سے عرب شریف جانے لگا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی جو ویزا آپ کے پاس ہے وہ بائی روڈ آپ نہیں جا سکتے. وہ سارا جو تھا نا وہ ٹریول اس جس لیے میں کیا. بہرحال پھر وہاں سے الحمدللہ دوسرے دن مدینہ شریف کی فلائٹ مل گئی اور میں وہاں حاضر ہو گیا. تو بہرحال حرمین طیبین کی تو کیا بات ہے, مگر اس بار جو ہم سفر پر گئے اس میں پچھلی بار سے کچھ آسانیاں نظر آئی تھی. یعنی سوشل ڈسٹینسنگ ختم کر دی گئی تھی اور حرم شریف کے اندر حاضری بہت آسان ہو گئی تھی. اور ماشاءاللہ ایسا میں ریاض الجنہ میں جب سے یہ اپلیکیشن والا سسٹم آیا, ہم آپس میں بھی یہ بات کر رہے تھے مفتی صاحب کے ساتھ بھی, الحمدللہ حاضری کا شرف ملا آپ کے ساتھ بھی, کہ نارمل دنوں میں جب یہ نہیں تھا کووڈ کے معاملات وغیرہ, تو ہم جیسے لوگوں کا تو ریاض الجنہ میں جانا بہت مشکل تھا, کیونکہ بندے پہ بندہ کھڑا ہوتا تھا اور ہم کسی کے اوپر سے ٹپ کے ہی جا سکتے تھے. تو ایسا لگتا تھا پتہ نہیں کئی لوگوں کے اوپر سے جانا پڑے گا. اچھا پھر سکون سے آپ پڑھ بھی نہیں سکتے, فوراً کوئی دوسرا آ جاتا تھا. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کی سلاٹ ہوتی ہے اور جتنی ریاض الجنہ میں جگہ ہے اتنے لوگوں کو الاٹ کرتے ہیں. اچھا تو جب آپ کو الاٹمنٹ مل گئی نا, یعنی آپ کی بکنگ مل گئی, تو اب یہ اپلیکیشن کے ذریعے تو اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ اکیلے ہیں وہاں پر, جتنی دیر آدھا گھنٹہ اگر آپ کو انہوں نے دیا ہے یا 20 منٹ دیے ہیں اکیلے سے اس مسلح پر, وہ مسلح جس پہ آپ جہاں آپ کو جگہ مل گئی, ٹھیک ہے, اب اس جگہ پر اور کوئی نہیں آئے گا کیونکہ لوگ ہی اتنے ہیں, تو کوئی ہڑا اڑی تو ہے نہیں. اب آپ 25-30 منٹ سکون سے اپنی نماز پڑھیں, تلاوت کریں. اب ان کا ٹائم انہوں نے اسٹاپ واچ لگائی ہوئی ہے, وہ اسٹاپ واچ پہ ٹائم ختم ہوگا, وہ جتنے لوگ ہیں سب کو وہ خالی کر دیں گے کیونکہ پیچھے ایک اور گروپ آ جائے گا. تو اس لحاظ سے میں کہوں کہ اتنا آسان ہو گیا جس کی باری آ جاتی ہے, اور چونکہ اس بار رش بھی نہیں تھا تو باری بھی بڑی آسانی سے آ رہی تھی. تو الحمدللہ یوں تو یہ سمجھے کہ بہت, اور موسم سبحان اللہ, مدینے کا موسم تو ہر وقت سہانا ہوتا ہے, اور اس بار تو نور علی نور تھا نا, تو الحمدللہ بہت فائدہ ہوا. اچھا مکہ شریف میں ایک اور اس بار ہمیں ایک چیز دیکھنے کو ملی کہ پہلے جب ہم گئے تھے تو وہ مہینے میں یا بعض اوقات ایک ہفتے میں ایک عمرہ الاؤ کرتے تھے. اس بار انہوں نے یہ کر دیا تھا کہ 3 گھنٹے کی سلاٹ دیتے ہیں اپلیکیشن کے ذریعے ہی. آپ نے 3 گھنٹے کی سلاٹ بک کی, عمرہ کیا, جیسے عمرے سے فارغ ہوئے دوسرا عمرہ آپ بک کر سکتے. اچھا یعنی ایک دن میں 2 عمرے بھی کیے, کرنے والوں نے 3 عمرے بھی کیے, تو آپ بار بار جا سکتے تھے. لیکن اب جو اطلاعات کل پرسوں سے آ رہی ہیں, اللہ پاک خیر فرمائے کہ پھر تھوڑی سی ریسٹرکشن بڑھ رہی ہیں, تو اللہ پاک خیر کے معاملات فرمائے, اللہ پاک آسانی فرمائے. ماشاءاللہ ایک کہ سفر تو ہے ہی, وہ مدینے کا سفر, وہاں جا کے سانس لے لی نا ایسا, وہ یہ نا وہاں ایک سانس مل جائے, وہی ہے زیست کا حاصل. تو وہاں بس سانس مل گئی تو ہی کہتے ہیں نا وصولی ہو گئی کہ بس آقا کے مدینے پہنچ گئے. لوگ کہتے تھے کہ یار پتہ نہیں اتنی بار جانے دے نہ جانے دے, مدینے میں داخل ہی ہو جائیں, وہاں سانس ہی لے لیں, سجدہ کر لیں, نماز پڑھ لیں, بہت بڑی سعادت ہے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں, حج اور عمرے کی باتیں ہو رہی ہیں. الحمدللہ اللہ آپ کو بھی, مجھے بھی, ہم سب کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی بادب حاضریاں عطا فرمائے, اور ہم بھی ذوق اور شوق کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں. آمین آمین. ریاض الجنہ مفتی صاحب یہ بتا رہے ہیں, کچھ ریاض الجنہ کے بارے میں بتائیں, پھر آپ سے ماضی کی یادیں بھی لیتے ہیں. ریاض الجنہ کا مطلب جنت کے باغیچے. تو ویسے لفظ تو ہے روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. تو بیسیکلی یہ وہ جگہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی مبارک اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے درمیان کی جگہ تھی, اور یہ وہی بنتی ہے جو اس وقت جو ہے وہ مزار مبارک ہے اور حجرہ انور ہے, سنہری جالیوں والی جو جگہ بنتی ہے. تو اس کے جو درمیان کی جگہ تھی, اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو اسی مناسبت سے پھر اسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. اور یہاں جانا جو ہے ایک یوں کہہ لے کہ ایک عظیم سعادت ہے, سعادت سمجھی جاتی ہے. اور پھر بطور خاص وہاں حاضری میں یہ ہے کہ اسی ایریا کے اندر ہی بطور خاص وہ ستون ہیں
کہ جن کے پاس نمازیں پڑھنے کی فضیلت ہے، نوافل پڑھنے کی فضیلت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ستون عائشہ، اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استوانہ توبہ وہ بھی وہاں پر ہے، اور یہیں پر منبر شریف کی جگہ ہے، اور اسی منبر شریف کے نیچے ہی وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے وہ استوانہ حنانہ کو دفن کیا گیا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ فراق کے اندر جو رویا تھا۔ تو یہ یوں کہہ لیں کہ یہ جگہ محبت وحی، یہ وحی کے اترنے کی جگہ تھی، اور یہ اس وقت روئے زمین کی وہ جگہ کہ جس سے افضل ٹکڑا کہیں نہیں ہوا کرتا تھا، اور جس پر کھڑے ہونے والوں سے افضل جماعت نہ روئے زمین پر اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد ہوئی۔ امامت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جمعے کا خطبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں، نمازوں کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے صحابہ کرام سے باتیں کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں۔ تو امام الانبیاء اور مقتدی جو ہیں وہ انبیاء کے بعد کائنات میں افضل ترین ہستیاں، تو یہ وہ والا ٹکڑا ہے، یہی وہ جگہ کہ جہاں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امامت کے خوبصورت واقعات ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کسی قبیلے میں گئے، کوئی ان کا جھگڑا نمٹانا تھا، تو جب واپس تشریف لائے تو نماز کا وقت ہو چکا تھا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اقامت کہہ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اقامت کہہ کے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں، ٹائم گزر رہا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے کھڑے ہو گئے۔ اب دوران نماز جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور صحابہ کرام نے دوران نماز ہی دیکھ لیا کہ سرکار آ گئے، اب یہ ایک دوسری ایک خوبصورت اور محبت بری بات ہے کہ وہ صحابہ کہ جن کی نمازیں حقیقت میں وہ ہوتی تھی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین رکھ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جن صحابہ کی یہ نمازیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مسجد میں تشریف آوری کے جو انوار تھے، جو محسوسات تھے، اور جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو مبارک تھی، تو صحابہ کرام نے جو فیل کیا تو انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کرنے کے لیے جو ہے وہ الٹے ہاتھ پہ تالی بجانا شروع کر دی۔ تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی نماز کے اندر بالکل مستغرق اور بالکل نماز میں ڈوبے ہوئے، لیکن جب پیچھے زیادہ ہی جو ہے وہ زور شور سے ترکیب شروع ہو گئی تو پھر آپ متوجہ ہوئے کہ بھئی یہ پیچھے نمازی یعنی کہ با جماعتی سارے لگے ہوئے ہیں متوجہ کرنے۔ تو جب انہوں نے تھوڑا سا محسوس کیا تو پھر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ اے ابو بکر مصلی پہ، لیکن وہ پیچھے ہوتے ہوتے پیچھے آ گئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے۔ تو نماز کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر میں نے تو کہا تھا کہ مصلی پہ کھڑے رہو، تو انہوں نے کہا کہ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقوم امامہ، کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے۔ تو یوں وہ نماز، پھر وہ نماز کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا، اور صحابہ کرام کے الفاظ ہیں کہ کأنہا ورقۃ مصحف، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ایسے ہمارے سامنے آیا کہ جیسے قرآن کھل گیا ہو، اور جیسے قرآن کا صفحہ کھل گیا ہو، روشن، نورانی، خوبصورت، روحانی، دلوں کو تازہ کر دینے والا، اور دلوں کے اندر جو ہے وہ انوار بھر دینے والا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ایسے تھا، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اپنی نمازوں کو توڑ دیں، تو اتنی دیر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جو ہے وہ بند فرما دیا۔ تو یہ جو روضۃ من ریاض الجنہ کی جو جگہ ہے، یوں کہہ لیں کہ یہاں پر سیرت گزر گئی، یہاں سیرت کا اتنا بڑا حصہ گزرا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر یادیں اور یادگاریں اس جگہ کے ساتھ وابستہ ہیں کہ یہاں پر تو روزانہ 5 وقت آنا ہوتا تھا، اور کسی جگہ پر ایک آدھ مرتبہ جانا ہوگا، 2 مرتبہ جانا ہوگا، ایون کہ ازواج مطہرات کے حجروں میں بھی باریاں مقرر تھی نا کہ اس دن یہاں، اس دن یہاں، اس دن یہاں، لیکن یہ وہ جگہ تھی جہاں روزانہ 5 مرتبہ لازمی طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوتی تھی۔
تو اس جگہ یہ روضۃ من ریاض الجنہ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک فضیلت ہے، یہ آخری فضیلت نہیں ہے اس جگہ کی، قدم لگے، یہ ایک فضیلت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کا لگنا، آپ کا بار بار اس جگہ پہ آنا، اسی جگہ پہ جبرائیل امین علیہ السلام کا اترنا، وہ دیکھیں تو اس اعتبار سے اس جگہ کی جو فضیلت ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری کی جو عظمت و فضیلت اس جگہ کو حاصل ہے، وہ جنت کا باغ ہونے سے بڑھ کر ہے، واہ 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 واہ، وہ جنت کا باغ ہونے سے بڑھ کے، تو یہ وہ مقدس اور یہ پیاری جگہ ہے۔ جنت بھی لینے آئے تو نہ چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف۔ جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا جو اس میں چلا گیا، جنت میں ایک بار چلا گیا تو اب تو دوزخ میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ، کیا بات ہے۔ یہ ذکر ہی ایسا ہے جو آنکھوں کو نم کر دیتا ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ ذوق مدینہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب یہ اب جو یہ مقام مقدس ہے، اس مقام مقدس کے تعلق سے ایک ذہن میں سوال یہ آ رہا تھا کہ یہ ایک مسجد نبوی شریف جو قدیم ہے، تو یہ جہاں پر اس وقت جہاں ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے جہاں اذان بھی دی جاتی ہے، جی وہاں سے لے کر حجرہ مبارکہ، اور حجرہ مبارکہ کے اس طرف جہاں قدمین کی طرف ایک جگہ حصہ ہے بیٹھنے کی جہاں بیٹھتے ہیں اور عبادت نمازیں پڑھتے ہیں، اور بارگاہ رسالت میں وہاں حاضری دینے کی ایک بڑی ایک شرف ہوتا ہے کہ بالکل قدم پاک میں بیٹھے۔ تو حجرہ مبارکہ کا اس طرف کا جو حصہ ہے وہ اس پہ روضۃ الجنہ میں اس کا شمار، جی وہ جو حدیث میں مرک ہے نا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ٹھیک، تو حدیث مبارک کے جو الفاظ ہیں وہ ہے کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ۔ تو جو کاشانہ اقدس تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والا، وہ ایگزیکٹ وہی جگہ ہے ٹھیک، جہاں پر جو ہے وہ تربت اطہر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں سے لے کر وہاں تک کی جگہ جو ہے جو حدیث کا اطلاق ہے وہ اس کے اوپر ہے۔ ٹھیک، باقی پھر قدمین شریفین کی جو اس طرف کی جگہ ہے تو وہ مسجد کا حصہ ہے، اور وہاں پر جو بیٹھنے کی فضیلت ہے اس کا یوں کہہ لیں کہ اس کا تو لطف ہی بالکل جدا ہے۔ مجھے پہلی مرتبہ عبدالحبیب بھائی نے اسی جگہ کا بتایا تھا کہ بھئی وہاں چلیں گے ہم، تو وہاں جب حاضری ہوئی تو عبدالحبیب بھائی نے تو ماشاءاللہ وہ صف کے اعتبار سے نا کہ یہ والی جو صف ہے یہ بالکل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے بالکل سیدھ میں ہے۔ اب وہاں بیٹھ کے اور اس تصور کے ساتھ تیرے قدموں تو وہ تو یوں کہہ لیں کہ ایک سبحان اللہ اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے، ورنہ میں اگر اپنے اعتبار سے عرض کروں تو حقیقت یہ ہے کہ زیادہ وہاں پر لطف آتا ہے اور وہاں پر جو کیفیت ہے وہ زیادہ بنتی ہے کہ اس طرف کی جگہ اس کی اپنی ایک تقدیس ہے، لیکن یہاں وہ جو ایک احساس ہوتا ہے نا قدموں میں بیٹھنے کا، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، تو وہاں کا جو ایک قرب کا احساس ہے وہ بڑا ایک یونیک ہے، وہ ایک بڑا خوبصورت ہے۔ تو وہاں بیٹھنے کا مزہ جو ہے وہ بہت ہے، اور وہاں بیٹھ کے درود شریف پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا، ہم نے الحمدللہ تہجد کی نماز وہاں پر پڑھی تھی، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ سوچیں ایسا مفتی صاحب مدینے میں ساتھ ہوں تو پھر کیسا مزہ ہے۔ یہاں بیٹھا کے ہمیں مدینے پہنچا دیا انہوں نے ڈائمینشنز بتا کے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں کئی بار اس کے بعد حاضری ہوئی لیکن میں وہ لمحہ نہیں بھولتا۔ میں نے کئی بار مفتی صاحب کو بھی بتایا کہ باب جبریل کے پاس ہم بیٹھے تھے اور مفتی صاحب سے ہم نے کہا سب کچھ مدینے کی باتیں بتائیں۔ مفتی صاحب تو آپ کو پتہ ہے کوئی پہلے تیاری کی تو عادت ہی نہیں ہوتی، ابھی بھی ان کو تھوڑی پتہ تھا مدینے کا سوال کریں گے اور ریاض الجنہ کا سوال کریں گے۔ مفتی صاحب تو جو انہوں نے باتیں کی نا ہم کھو گئے نا، اور وہ ایک جملہ ان کا وہ آج بھی میں جب جاتا ہوں نا اس جگہ پر ایگزیکٹلی مجھے یاد آتا ہے۔ کہتے ہیں عبدالحبیب سوچو یہ وہ جگہ ہے جہاں قرآن نازل ہوتا تھا، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں جبریل امین آتے تھے۔ آپ سوچیں کہ یہ کیسا مقام ہے کہ جہاں یہ نزول قرآن کے مقامات ہیں، یعنی مطلب بندہ اس کی امیجنیشن کرے تو جس قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کن جگہوں پر نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم وہاں کی حاضریوں پر حاضری عطا فرمائے اور آخری وقت تو ہم وہیں ہوں، آمین آمین۔ کلمہ جاری ہو، قدم پاک میں حاضری ہو، آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں ایمان و عافیت پر ہماری روح نکل جائے، آمین جنت و بقیع مدفن ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ جنت و فردوس آقا کا پڑوس ہو جائے۔
زاہد زمانہ بھی رشک کرتے عاجزی پر، جو بقیہ غرقت میں دفن ہو اگر جاتا، آمین آمین۔ دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا۔ اللہ خیر فرمائے۔ مفتی صاحب ایسا ایک متعلقہ چیز اور اب مطلب اب وہ موضوع ہے ہی نہیں، اگر آپ 2 گھنٹے تک اس کلام فرمائے اور موضوع نہیں ہے۔ ایک شخص کا واقعہ میں نے پڑھا، اس کے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا وہ، تو اس کے والد نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، کھلا ہے آپ کے سامنے۔ کہا اچھا۔ تو جب فارغ ہوئے نا تو اس نے کہا بیٹا تم پڑھ نہیں رہے تھے؟ اس نے کہا نہیں میں پڑھ رہا تھا، مجھے پتہ میں پڑھ رہا تھا۔ اس نے اچھا چلو کسی وقت نا تمہیں بتاؤں گا کہ پڑھنا کسے کہتے ہیں۔ پھر چند دن کے بعد اس نے کہا کہ بیٹا پڑھنا اسے کہتے ہیں کہ تم یہ سمجھو کہ قرآن تمہارے اوپر اتر رہا ہے، اللہ، اس کے تمہارے اوپر اتر رہا ہے، یہ کلام ربانی گویا تم سے باقاعدہ ہم کلام ہے، رب تم سے کلام کر رہا ہے۔ جب تم یوں پڑھو گے تو پھر پڑھنے کا حق ادا کرو گے۔ تو اس پر پھر اقبال کا شعر ہے کہ تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ صاحب کشاف اپنے نقطے فصاحت و بلاغت کے بیان کر دیں اور امام رازی اپنی فلسفیانہ تحقیقات بیان کر دیں، لیکن جب تک اپنے اوپر اترتی ہوئی کیفیت کو بندہ فیل نہیں کرتا نا، تب تک قرآن مجید کا وہ لطف حاصل نہیں ہوتا کہ جو اسے کما حقوق حاصل ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ وہاں پر مواجہہ شریف کے سامنے یا قدمین شریفین کے سامنے وہاں پر قرآن مجید کی وہ آیات کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب ہے، ان سب آیات کو اگر اپنے ذہن کے اندر یوں دہرائیں کہ کلام الہی نازل ہو رہا ہے علی قلبی کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ علی قلبی کا، بے شک جبرائیل نے یہ قرآن اے حبیب تمہارے دل پہ نازل کیا ہے، اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اب اگر پڑھیں گے نا، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ یہ اچھا، یا جو اور دیگر آیات ہیں، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر یاسین والقرآن الحکیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ یہ آیات مبارکہ کہ جس میں ڈائریکٹ خطاب ہے، ایسے تو پورا کلام ہی خطاب ہے، لیکن جس میں مخاطب بھی اس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی ذات ہے، یہ آیات اگر اس کیفیت کے اندر پڑھے تو جو اس کا لطف اور اس کی روحانیت اور جو اس کے معنی کھلتے ہیں وہ سبحان اللہ، اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ آیات مبارکہ کہ جس میں صحابہ کرام کے بارے میں، جو صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا نا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور اس کے علاوہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تو اب یہ آیات مبارکہ پڑھتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ یہیں تھے، یہ وہ لوگ یہیں تھے، وہ ہستیاں یہیں تھی، یہ ایک صف یہاں بنی ہوتی تھی، ایک یہاں ہوتی تھی، ایک یہاں ہوتی تھی، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ عمر فاروق ہیں، یہ عثمان غنی ہے، یہ مولا علی ہیں، وہ کونے پہ عبداللہ بن مسعود ہیں، ادھر عبداللہ بن عباس ہیں، یہ حضرت ابو دردہ ہیں، وہ حضرت ابو ذر ہیں، یہ اصحاب صفہ ہیں، یہ ان کی کلاس لگی ہوئی ہے، وہ اپنا درس وہ قرآن مجید کی صورتیں پڑھ رہے، سن رہے، سنا رہے، شرعی مسائل ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کوئی ان کے لیے کھانا لے کے آ رہا ہے، وہ کونے پہ حضرت ابو ہریرہ حدیثیں یاد کر رہے ہیں اور وہ دوسروں کو یاد کروا رہے ہیں۔ اب اس پورے تناظر کے اندر جب قرآن مجید کی وہ آیا جو انہی ہستیوں کے بارے میں، جن سب کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا، سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا، تو یہ آیات پڑھنے کا جو لطف وہاں ہے نا وہ شاید کسی اور جگہ وہ نہیں آ سکتا۔ تو یوں قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھا جائے تو اس کا بڑا مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ،
سورہ حجرات بھی استاد صاحب؟ جی سورہ حجرات بھی، سورہ حجرات کے اندر بھی جو نبی پاک علیہ السلام کی جو حجروں ہی کا تذکرہ ہے نا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، بے شک وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی تو ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیے ہیں۔ یہ وہاں لکھی بھی ہوئی ہے، یہ وہیں پر لکھی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ جو باہر سے آوازیں دیتے ہیں انہیں سمجھ نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ باہر ویسے ہی کھڑے رہتے نہ آواز دیتے نہ دروازہ کھٹکھٹاتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ ہی تشریف لاتے، آدھے گھنٹے بعد، 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد، جتنا بھی انتظار کرتے یہ کھڑے رہتے، آپ تشریف لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہی بہتر ہوتا ہے ان کے لیے کہ جتنی دیر وہاں کھڑے عبادت میں کھڑے، وہ آیت جتنی دیر وہاں کھڑے ہیں اتنی دیر گویا جو ہے جو قیام کا ثواب ہے وہ ان کو وہاں پر حاصل ہو۔ انتظار کس کا ہے؟ تو وہ جو آیات ہیں جن میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر تھی، کھانا کھا چکتے ہو تو تم چلے جاؤ، جی جی یہ بھی اسی مقام پر بھی نازل ہوئی ہوگی۔ یہ بھی اسی وہی حجرات مبارکہ ہے نا، جہاں کے حوالے سے ہے کہ جو ہے وہ جب کھانا کھا لو تو فوراً وہاں سے چلے جاؤ اور وہاں بیٹھ کے باتیں نہ کرتے رہو، کیونکہ یہ بات جو ہے ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، کہ یہ بات نبی کے لیے تکلیف دہ ہے کہ وہ تم سے کہیں کہ میں کھانا کھا لیا تو چلے جاؤ، فیستحیی منکم، تو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، لیکن واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، وہ نہیں رکتا، اس کا یہ حکم ہے کہ کھانا کھا لیا تو اب چلو۔ آداب مصطفیٰ، آداب دربار بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کرے یہ موضوع لے کے بات ہے چلے تو قرآن کا ذکر صاحب قرآن کے پاس، ایک بندہ ٹاپک لیس ہو گیا میں، کیا بات۔ سٹارٹ ہی آپ نے ایسا لیا جس میں بندہ ویسے ہی اسپیچ لیس ہو جاتا ہے، میں تو موضوع ختم ہو گیا نا۔ حیران، ظاہر ہے ایسے موضوع کے بعد بندے کے پاس باتیں نہیں بچتی۔ یہ وہاں ماشاءاللہ مدینہ منورہ آپ کی حاضری ہوئی، مدینہ طیبہ، تو وہاں جاتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور مکہ مکرمہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تھے تو آپ کسی اور کے گھر پہ تشریف لائے تھے، ٹھیک ہے جی، تو ایک ہے مدینہ طیبہ کی حاضری، ایک ہے میزبان مدینہ کی بارگاہ میں حاضری، تو آپ کی تو ماشاءاللہ وہاں پر بھی حاضری ہے، سیدنا ابو ترکی کے اندر بھی آپ انصاری ترکی کا بھی آپ کا سفر ہوا، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر بھی حاضری ہوئی، اور سیدنا ابو ایوب انصاری کے روضے کی بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور وہاں خاص طور پہ فجر کی نماز کے وقت جائیں تو اس کا لطف ہی اور ہے، اس کی روحانیت ہی اور ہے۔ اس بار تو الحمدللہ ہم نے صبح صادق، آپ 12 ربیع الاول کا جو صبح صادق تھا، کیونکہ ہمارے پاس تو وہاں کوئی ایسا اجتماع تھا نہیں، تو ہم نے کہا میزبان رسول کے قدموں میں چلتے ہیں، تو ہم نے اعلان کر دیا، ہمارا اجتماع وہاں پر مغرب سے عشاء تھا، تو اب ہم کہیں یار ہم آ تو گئے ہیں، بڑی رات کہاں گزاریں گے، تو وہاں تو رات کو ایونٹ نہیں ہوتا، تو میں نے ادھر ہی اعلان کر دیا کہ بھائی جن کو صبح صادق منانی ہے تو وہ تہجد کے وقت میں سیدنا ابو ایوب انصاری کے روضے پہ آ جائیں۔ اچھا سردی بولے میرا کام، سردی کی راتیں، اچھا ہم تو چند لوگ تھے، ہم نے کہا ہم ہی ہوں گے، تو ماشاءاللہ کافی لوگ پہنچ گئے اعلان کی وجہ سے، تو ہم نے الحمدللہ پھر وہاں باجماعت تہجد کے بعد پھر ہم نے وہی صبح صادق سے پہلے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے روضے پر ہم حاضر ہو گئے، پھر وہاں مولود کی گھڑی ہے اور جو کلام تھے وہ پڑھے، دعائیں کی، پھر نماز فجر ادا کی الحمدللہ، تو بہرحال بڑا روحانی منظر تھا، تو اللہ کریم ہمیں بزرگان دین صحابہ کرام کی برکتیں بھی نصیب فرمائے ماشاءاللہ۔ موضوع کو لے کے چلیں، ایسا سلسلہ آپ نے کیا ہے تو کچھ اور میرا خیال ہے ناظرین بھی پوچھنا چاہتے ہوں گے، اور آپ کے جی کالیں ہیں، جی 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 کالز تھے۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ پروگرام ماضی کی یادیں بڑا زبردست پروگرام ہے، اور آج تو ماشاءاللہ اس پروگرام کے اندر ہمارے مفتی اہل سنت مفتی قاسم صاحب بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نگران شورا، رکن شورا، ان تینوں کو میرے اہل سنت کے ساتھ حج و عمرہ کی ساتھ نصیب فرمائے۔ تینوں ہی سے میرا ایک آج سوال ہے، مفتی قاسم صاحب سے بھی اور حاجی عبدالحبیب بھائی سے بھی اور حاجی عمران سے بھی، کہ آپ ماضی کی یادوں میں یہ بتائیں کہ آپ نے حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کتنا وقت گزارا، اور آپ ان کے بارے میں آپ کے ساتھ کوئی گزرا ہوا وقت ہو تو وہ بتا دیں۔ حاجی مشتاق علی رحمہ کے ساتھ جو میری ملاقات ہے وہ ویسے تو کنز الایمان مسجد میں ہوئی تھی، کیونکہ وہاں پر آپ جمعہ پڑھاتے تھے، نماز کی امامت بھی فرماتے تھے، اور دارالفتہ اہل سنت جو پہلا دارالفتہ اہل سنت تھا وہ بھی وہیں پر تھا، تو وہاں پر کبھی کبھار ظہر کی نماز میں وضو کے وقت ملاقات ہو جاتی تھی، اور باقی اس کے علاوہ جو ملاقات ہے تو وہ پھر فیصل آباد میں میرے گھر پر تشریف لائے تھے، محض دروازے پر آ کے ملاقات فرمائی تھی،
تو وہ ملاقات ہے. اور اس کے علاوہ ایک مرتبہ پھر امیر اہل سنت کے ساتھ میں عیادت کے لیے گیا تھا. جی جی. جب سفر مدینہ تھا امیر اہل سنت کا، تو اس سے پہلے پھر امیر اہل سنت حاجی مشتاق کے گھر پر تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر امیر اہل سنت نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی نعت آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھیے. تو انہوں نے پھر ایک بڑی خوبصورت نعت پڑھی تھی، امیر اہل سنت کی وہ نعت تھی، تو وہ انہوں نے چند اشعار پڑھ کے سنائے. تو یہ ملاقات. وہ اشعار یاد ہیں آپ کو؟ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہے، ابھی یاد آتے تو میں عرض کرتا ہوں. عبدالحبیب جی آپ؟ الحمدللہ میری تو کافی ملاقاتیں رہیں، بلکہ جب میں چھوٹا ہی تھا اس زمانے میں، جب ماشاءاللہ مشتاق بھائی تو نعتیں بہت محفلوں میں تشریف لے جاتے تھے، تو میں جب جاتا تھا نعت شریف پڑھنے کا شوق تھا، تو وہ بڑی شفقت فرماتے، آگے بھی بڑھاتے تھے، نعت پڑھواتے بھی تھے، بتاتے بھی تھے. اور پھر ان کے ساتھ ایک بار ہند کا سفر ہوا تھا، اور وہ سفر بھی زندگی کا ایک یادگار سفر تھا. اور مشتاق بھائی نے وہاں بھی ہند میں بھی نعت پڑھی تھی اور بیان بھی کیا تھا، اور ہمارے گھر بھی الحمدللہ تشریف لاتے رہے تھے. تو بہرحال ان کی بیماری کے عالم میں بھی ان کی عیادت وغیرہ جانے کا موقع ملا. بڑے شفیق انسان تھے، اور کیا شخصیت تھے. یعنی مجھے یاد ہے کہ جب ہم ان کے اجتماع میں جاتے تھے تو تلاوت سے شروع کرتے تھے، تلاوت بھی تو نعت بھی تو بیان بھی تو دعا بھی تو اسلام بھی پورا شروع سے لے کر آخر تک ایسا، اور اتنا لطف آتا تھا کہ سبحان اللہ. اور ہمارا ایک خصوصیت ان کی یہ تھی کہ یہ ملتے تھے. جی میں نے دیکھا ہے کئی ملاقات بھی کرتے جی ایسے ہی محفل میں، یعنی چلے نہیں جاتے تھے. بہت لمبی ملاقات. یہ جمعے کی نماز کے بعد ہر جمعے میں صلاۃ و سلام کے بعد جو ہے وہ میں نے اس سینکڑوں کے فائدے دیکھے مفتی صاحب. جو جیسے جو شرکا آتے ہیں نا آپ کے اجتماع میں، بیان میں سنتے ہیں آپ کو، تو مشتاق بھائی اللہ رحمہ کو بیان بھی فرماتے تھے، چونکہ ان کا ایک پورا ایک مدنی پیکج تھا کلی اختیار والا تھا نا. کہ وہ پھر بیچ میں بیان ہوتا تھا، کلام کے ساتھ ہی بیان ہوتا تھا، پھر دعا بھی خود ہی کرواتے تھے. ایسا مطلب کئی جگہ پر ہوتا تھا. تو جب ایک شخص آپ کے ساتھ اتنا آپ کو دیکھتا سنتا ہے تو اس کی ایک اپنی فیلنگ ہوتی ہیں، تو اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں ان سے ملوں جنہوں نے یہ کیا ہے. اور اس وقت جب آپ مسکرا کر بڑے پرتپاک انداز سے جب اسے ملتے ہیں نا، تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس کا دل نرم ہو چکا ہوتا ہے. آپ کی ملاقات نے اس کو گویا کہ ایک طرح سے مولڈ کر دیا ہوتا ہے. یعنی کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ملاقات کے بعد سیٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہے، مطلب پرسنالٹی ہے کہ یار یہ اتنا یوں اور اتنا ہمبل اور یوں. ملاقات میں تو وقت لگتا ہے. بعض اوقات میں نے یہ دیکھا ہے کہ ملاقات کرنے والے سائڈ میں چلے جاتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ملاقات کر ہی رہے ہیں. تو ایک تاثر یہ بھی پڑتا ہے ملاقات دیکھنے والوں کو کہ یار مجھ سے بھی مسکرا کر ملے اور یہ باقی سے مسکرا کر ملے ہیں. یعنی یہ مسلسل ایک جو نا وہ ایک چوٹ پر چوٹ، چوٹ پر چوٹ. تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد لوگ باہر نہیں نکل رہے، وہ رکے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک اب کوئی ساؤنڈ نہیں ہے، اس کیفیت میں ہے، اب وہ اس ماحول میں ہی ہیں. اور وہاں پر جو ان پر جو ایک اثر پڑ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات ان کی جو نیت بیان میں بنی ہوئی ہوتی ہے نا، ان نیتوں میں بعض اوقات پختگی آ جاتی ہے. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو مبلغین یوں آخر تک ریکٹر ملاقاتیں کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ بیٹھنے والے جب ان کو پتہ ہے کہ ملاقات بھی ہوگی، تو آپ دیکھیں گے کہ بیٹھنے والوں کی تعداد بڑی کیٹیگری بڑھ جاتی ہے کہ یار نہیں ہم آخر میں مل کر جائیں گے. تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ انداز ایک سے تو خیر بہت زیادہ ساتھ رہا. کچھ آپ بھی بتائیں. تو میں تو شورا بننے سے پہلے ہی ہمارا کافی ملنا جلنا، مشاورتیں رہا کرتی تھیں. وہ ان کے حجرہ جو جہاں مفتی صاحب فرما رہے ہیں، تو یہاں دارالفتہ سنت کا آفس تھا اور اس کے ساتھ ہی مشتاق بھائی کا حجرہ تھا. تو ہم وہاں بیٹھتے تھے کیونکہ وہ علاقے میں بھی ہمارے ہوتے تھے، مشاورتیں ہوا کرتی تھی. تو پھر شورا میں مشتاق بھائی کے لیے عموماً یہ کہتا تھا کہ آئس سی لیں، برف کی لادی تھی، آگ نہیں لگتی تھی مفتی صاحب. یعنی کہ یہ غصہ نہیں آتا تھا. یعنی میں نے شاید جن کو کبھی اگر مبالغہ نہ ہو تو میں نے جس کو وہ کہتا نا آدمی جذبات میں غصے میں اور کچھ نہ کچھ بربرانا شروع کر دیتا ہے اور بولنا شروع کر دیتا ہے اور نہ بولنے والی چیزیں بولنا شروع کر دیتا ہے، ایسی کیفیت میرے حاجی مشتاق کی دیکھی نہیں ہے. حالانکہ ابتدا شورا بنی اور جو وہ جو ہمارے 1.5-2-3 سال مشتاق بھائی کے ساتھ گزرے تھے، تو وہ اس میں بندے کو بعض اوقات کیونکہ لوگوں سے ملنا جلنا بات چیت غصہ آ جاتا نہیں آتا تھا. تو یہ بھی ان کی ایک خصوصیت تھی اور یہ بہت اچھی خصوصیت ہے. پبلک ڈیلنگ جس کو کرنی ہوتی ہے اور جو یا لیڈرشپ کے طور پر جو نمایاں ہو، اس کو اپنے مزاج کو اس طرح کنٹرول رکھنا، یہ ایک کمال کی بات ہوتی ہے. تو خیر ذکر مشتاق بھائی ہو گیا. آپ کو اشعار یاد آئے ہوں تو جی کال دیں.
مفتی قاسم صاحب سے عرض ہے ایسا واقعہ سنائیں جو آپ نے اب تک مدنی چینل پر نہ سنایا ہو۔ نہ سنیں۔ آج صبح کا کوئی واقعہ سنا تھا تو ابھی تک تو نہیں سنا ہے آج یا کل میں کوئی واقعہ ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس ویسے تو وہ واقعہ تو خیر نیا ہی ہوگا، لازمی بات ہے۔ ابھی جسٹ 5 سے 6 دن پہلے جو ہے بہت زیادہ کوششوں کے بعد الحمدللہ اے ایمان والو کتاب جو ہے وہ میری پایہ تکمیل کو پہنچ سبحان گئی۔ اللہ، مبارک ہو آپ کو۔ تو میں بڑا جو ہے نا اس پہ خوش تھا اس دن کے بھی، الحمدللہ یہ کتاب مکمل ہو گئی۔ اس پہ مسلسل وہ جو ہے نا وہ اس کے اندر کوئی دوسرا کام شروع ہو جاتا تھا، پھر تیسرا ہو جاتا تھا، تو وہ مکمل نہیں ہو پا رہی تھی جتن کرنے کے باوجود۔ پھر میں نے ایک مرتبہ نا وہی کہ ایک وقت میں ایک کام کرنا چاہیے، اور دا پاور آف لیس کے اوپر عمل کرتے ہوئے پھر میں نے سارا زور جو ہے نا اس پہ لگا دیا۔ میں نے کہا اب دوسرا کام کرنا ہی کوئی نہیں ہے، اسی کے اوپر تحریری کام بس یہی کرنا ہے۔ تو الحمدللہ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھرپور طریقے سے ہوتے ہوتے الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ کروا دے وہ کتاب میں کیا ہے؟ تعارف اس کا یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو یہ کتاب ان آیات کے بارے میں ہے جو یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتی ہیں، ٹھیک۔ اور اس طرح کی آیات قرآن مجید میں تقریباً 90 کے قریب ہے، 90 سے کم ہے، 1-2 کم ہے۔ تو یہ جو ساری آیات ہیں ویسے تو سارا قرآن اہل ایمان ہی سے خطاب ہے، لیکن چونکہ ان آیات کے اندر باقاعدہ اے ماننے والو کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، تو اس کے اندر جو ایک یوں کہہ لے کہ ایک اپنائیت کا اور ایک قرب کا احساس ہے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ اے ماننے والو یہ کرو، اے ماننے والو یہ نہ کرو۔ تو وہ آیات جو ہے ان کی پھر تفسیر جو ہے وہ بیان کی ہے، اور چونکہ تفسیر آلریڈی ویسے تو صراط الجنان کے اندر موجود ہی ہے، تو ایک تو وہاں سے جو مواد تھا وہ ہے، لیکن اس سے تقریباً پھر اس سے ڈبل سے زیادہ اس میں مزید ایڈ کیا ہے، تاکہ ہر آیت کے اوپر جو ہے نا وہ اس کے جتنے بھی میکسیمم جہتیں بیان ہو سکتی ہیں، کیونکہ 10 جلدوں کی تفسیر لکھتے ہوئے تو کوشش ہوتی ہے نا کہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ لے لیں اور اضافی چیزیں بھلے نہ بھی لکھی جائیں۔ لیکن اس میں یہ تھا کہ اب چونکہ اب تو کھلا میدان ہے، تو لہٰذا اب اس کی ہر جز کے اوپر جتنا بھی کلام ہو سکتا ہے وہ کر لیا جائے۔ تو اس انداز میں الحمدللہ یہ مکمل ہوئی ہے، تقریباً 700 صفحات کی یہ کتاب ہے، ایک جلد میں آ جائے گی انشاءاللہ، ایک جلد میں انشاءاللہ آ جائے گی، اور یہ امید ہے کہ ہر آیت ایک بیان انشاءاللہ بن جائے گی۔ اور ورنہ یہ ہوگا کہ چونکہ بہت سی آیتیں وہ ہیں کہ اس آیت میں بھی اسی طرح کا مفہوم ہے، دوسری میں بھی وہی ہے، لیکن دونوں کے اندر جو کانٹینٹ ہے، مواد ہے، وہ بالکل جدا ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ مثال کے طور پہ اگر ایک موضوع پہ کرنا ہے تو اگر 2 آیتوں کے مواد کو جمع کر لیں گے تو پھر وہ بھرپور طریقے کا بیان بن جائے گا۔ عبدالحبیب مقبوط المدین خزانہ آپ ہو کے جائے پاس گا ہے؟ بس انشاءاللہ عطا فرمائیں گے، پھر کام شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میرا خیال تھوڑا سا فارمیشن وغیرہ پر کام، جی ابھی وہی جو فارمیشن کا کام اور دوسرا جو بھی کام کتاب آتی ہے ہم شارٹیج میں چلے جاتے کیا ہیں۔ ناظرین کو یہ خوشخبری دی جا سکتی ہے کہ اللہ نے چاہا تو یہ ماہ رمضان سے پہلے یہ سب ارادہ یہی ہے، اور فیاض بھائی سے بات ہوئی تھی، وہ یہ فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک سے پہلے آ جائے گی، کیونکہ رمضان اور قرآن کا ایک بہت تعلق بھی ہے، تو اس اعتبار سے مبلغین کے لیے بھی خزانہ ہو جائے کے بیان، کئی ایسے خطبہ ہیں، کئی ایسے واعظین ہیں، بیان کرنے والے ہیں جنہیں قرآن کے ذریعے بیان کرنے کا۔ رمضان المبارک میں درس تراویح دیا جاتا ہے، تراویح کے بعد ہوتا ہے، تراویح کے بعد فجر کے بعد ہے، تراویح کے بعد ہے، اس میں بھی انشاءاللہ کام آئے گی، اور پورے سال کے جمعوں کے بیانات کے اندر بھی یہ کام آنے والی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اس کی امید ہے کہ اس کی افادت بہت ہوگی۔ اللہ نے چاہا تو ماشاءاللہ بہت آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں مفتی صاحب۔ 2021 میں دیکھیں کیسا کام ہو گیا، قلم میں برکت عطا فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں۔ ماشاءاللہ بڑا قرآن پر کام، جتنا قرآن پر کام زیادہ ہو اتنا بہتر ہے، امت کو زیادہ سے زیادہ قرآن کے تعلق سے، حدیث کے تعلق سے چیزیں پہنچیں۔ الحمدللہ یہ ابھی حال ہی پچھلے دنوں حدیث پروجیکٹ پر آپ سے مشاورت ہوئی، ہم آئی ٹی کے ذریعے، یعنی یہ بھی میری ماضی کی یاد ہی میں سے ایک ہے، ابھی پچھلے دنوں ہی آئی ٹی کے ذمہ داران سے مشاورت ہوئی کہ حدیث پر کام کرنا ہے اور اپلیکیشنز پہ کام کرنا ہے، تاکہ ہمارے ناظرین کو حدیثیں زیادہ سے زیادہ ملیں ہماری ویب سائٹ سے بھی، اور پھر حدیث میں سرچنگ کا آپشن بھی ہو۔ اور یوں مفتی صاحب کے پاس پھر ہماری حاضری بھی ہوئی تھی، آئی ٹی کے شعبے نے کام شروع کیا ہے الحمدللہ، اور اس کے بعد مفتی حسان صاحب سے میری مشاورت ہوئی کہ مل کر اس کام کو آگے بڑھائیں، تاکہ ہم ایک ایسی اپلیکیشن یا ایسا ایک آپ کو مواد دیں کہ آپ اپنے موبائل پر سرچ کے ذریعے انشاءاللہ تعالی حدیث، اور اللہ نے تو کاپی پیسٹ کی بھی آپ کو اس میں
सहूलत मिल सकेगी। हम कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर चीज़ लाने की। अल्लाह दावत इस्लामी को नज़र बद से बचाए और हमसे इस रमज़ान में अजीम एक और बड़ी कमाल की प्रोडक्ट मकतबतुल मदीना ला रहा है जिस पर भरपूर काम जारी है, पेन कुरान। पेन कुरान जो सब इसमें भी बड़ी हमने इनोवेशन की है। यानी एक तो कुरान पाक, पेन कुरान नॉर्मली ये है कि जो लोग पढ़ नहीं सकते या सुनना ही चाहते हैं तो वो कुरान पर रखते जाएं और सुनते जाएं, लेकिन अब उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कई ज़बानों में तर्जुमा कुरान ला रहे हैं। सिंधी में अलग रिकॉर्डिंग हो रही है, पंजाबी में अलग हो रही है, उर्दू में हो चुकी है, इंग्लिश में ऑलमोस्ट हो चुकी है, और आगे जाके हमारे 17 ज़बानों में तर्जुमा कुरान हो रहे हैं। तो हम इस पेन में ये ऑप्शन लाएंगे कि रमज़ान में सारे तर्जुमे नहीं होंगे, लेकिन जो ये ख़रीद लेंगे तो जैसे ही हमारा नया तर्जुमा ऐड हो जाएगा तो हम ऐलान करेंगे, तो फ़ैज़ान मदीना या मकतबतुल मदीना पर जाएंगे तो वो अपडेट, इनको एक सॉफ्टवेयर, इनको लिंक देंगे, वो उसके अंदर लिंक को डाउनलोड करेंगे तो पेन में वो कुरान भी अपलोड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। और सिर्फ कुरान पाक नहीं है, उम्रे का तरीका, हज का तरीका, सुन्नतें और आदाब, बहुत सारे बयानात, मदनी मुज़ाकरे, बच्चों की कहानियां, बच्चों के लिए बहुत कुछ है यानी, और कई ज़बानों में इसमें हम ला रहे हैं। यानी पेन कुरान के अंदर भी एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। और इंशाल्लाह रमज़ान में नॉर्मल जो पेन कुरान मिलते हैं इससे हटकर ये बहुत सारी अलग से होगा, बहुत सारी चीज़ें, मदनी चैनल के बहुत सारे प्रोग्राम भी उसमें डाल दिए। एक शोहरत इसकी पेन कुरान से, इसलिए इसका नाम हमने पेन कुरान ही रखा है। फैज़ान कुरान ये हमारा पूरा पैकेज होगा, फैज़ान कुरान। लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें इसके अलावा बहुत कुछ अल्लाह ने चाहा तो होगा, और दुनिया और आखिरत की बेशुमार बरकतें नसीब होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह दावत इस्लामी को नज़र बद से बचाए, ज़्यादा काम होता रहे, खुशी होती है। करीब माजी की एक खबर दे दूं आपको। वो कहते हैं ना, कोई ऐसा वाक़या पूछा तो आपसे था, लेकिन जब बदरी चैनल की एक अचीवमेंट है कि आज शाम को जुम्मे की नमाज के बाद मदनी चैनल का एक और स्टेप फॉरवर्ड हुआ कि हमारा बंगला मदनी चैनल जो है वो HD में कन्वर्ट हो गया, यानी SD से HD पे कन्वर्ट हुआ, और आज वो स्विच ओवर होता है नाज़रीन, यानी HD हाई डेफिनेशन क्वालिटी, यानी हमारा अच्छी हो जाती है, वीडियो बहुत साफ हो जाती है, बहुत क्लियर हो जाती है। तो यूँ समझे कि 3 ज़बानों में हमारा चैनल है, उसमें बंगला पहले नंबर पर आगे बढ़ गया। खर्चा आपका कम हो जाएगा? नहीं, HD क्वालिटी का खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उसकी जो है वो जो बैंडविड्थ है वो भी बढ़ानी पड़ती है, इक्विपमेंट भी। असल में बंगला के इक्विपमेंट थोड़े थे तो उन्होंने जल्दी कर लिए। हमारा जो उर्दू मदनी चैनल है वो कई सैटेलाइट्स पर है, तो उर्दू पर अभी हम थोड़ा बजटिंग कर रहे हैं, और उर्दू पीछे रह गया है, इसमें बंगला आगे निकल गया है। लेकिन बहरहाल बंगला वाले बहुत खुश हैं, और बड़ा अच्छी क्वालिटी का चैनल जो HD क्वालिटी में अब माशाल्लाह बंगला चैनल आज ट्रांसफ़र हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ की जो सबसे बड़ी सैटेलाइट कंपनी है बोंगो बोदू, उस पर भी हमारा चैनल ऑन एयर हो गया। तो अब उम्मीद है कि हर घर में बांग्लादेश में इंशाल्लाह देखना आसान हो जाएगा माशाल्लाह। अल्लाह और बरकत दे। आप दुआ करते रहें, अल्लाह दावत इस्लामी को नज़र बद से बचाए, और तरक्की के ज़ीने जो दावत इस्लामी तय कर रही है, अल्लाह इखलास के साथ अपनी रहमत के साए में ये तरक्की के ज़ीने हम तय करते ही चले जाएं, और ऐसे काम अल्लाह हमसे ले ले तो हमारे लिए सदक़ा जारिया भी बनते चले जाएं, कि जब दुनिया से जाएं तो ये काम हमें क़ब्र आखिरत में काम आते रहें। अच्छा, ये भी वो करामात हाजी इमरान में आएगा, ये बंगला जो HD पे चला गया करामात हाजी अब्दुल हमीद, ये तो मदनी चैनल की टीम का काम है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है मुफ्ती साहब। अगर हम यूँ दावत इस्लामी का 2021 बयान करें, क्या बात है, तो अल्लाह का शुक्र है कि 2021 के अंदर बहुत कुछ दावत इस्लामी के अंदर कुछ शोबाजात में, कुछ FGRF ने बड़ी इसमें तरक्की की। खुद आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत को मैं 2021 ले लूँ तो आप इसके फतवा कितने हुए, साइलिन कितने आए, रूहानी इलाज ले लूँ तो पूरे 2021 में कितने इस्लामी भाइयों को इन्होंने रूहानी इलाज किया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना जो हमारे बड़ों के हैं, इनमें इजाफ़ा हज़ारों की तादाद में, हमारे दरस फैज़ान सुन्नत में हज़ारों की तादाद, 2021 की बात कर रहा हूँ, इजाफ़ा दुनिया के कई ममालिक में दावत इस्लामी 2021 में रजिस्टर्ड हो गई माशाल्लाह। दुनिया के कई नए ममालिक में दावत इस्लामी 2021 में दाखिल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और 2021 में हमारे और कई शोबे माशाल्लाह कायम होते हैं, कई मदनी मराकिज़ बने। ये 2021 के अंदर चीज़ें हुई, इफ्तिताह हुई, और माशाल्लाह 1500 से ज़्यादा मुफ्ती साहब हफ्तावार इज्तिमा दावत इस्लामी माशाल्लाह। तो ये हम बैठे थे आज वो 2021 के ताल्लुक़ से, तो ये तो मौजूद चला, तो ये है अल्लाह ने बहुत करम किया। और दावत इस्लामी वाले मुफ्ती साहब दुनिया भर में ये डीएक्टिव नहीं होते, अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव रहते हैं, मतलब नीचे नहीं आते, ये कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर करते चले जाएँ। हालात व वाक़यात में ये बहक कर दावत इस्लामी का काम छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मुफ्ती साहब इस वक्त जो है ना पाकिस्तान में न्यू सोसाइटीज़ में इजाफ़ा होता चला जा रहा है, यानी आबादियाँ उस शहर में जहाँ भी हम रहते हैं उससे निकल कर बाहर जा रही हैं। जी। आबादी बढ़ रही है, सड़कें बन रही हैं,
تو ظاہر دعوت اسلامی نے وہاں بھی جا کر اپنی نیکی کی دعوت عام کرنی ہے، تو وہاں پر جہاں سوسائٹی بنے گی وہاں مسجد کا ہونا ویسے مسجد شرعاً کا ہونا ضروری ہے، کہ شرعی اعتبار سے ضروری ہے کہ لوگوں کی نماز کے لیے مسجد کی جگہ ہو۔ ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں، تو میں نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی ہم نے رابطہ کیا نا مفتی صاحب، ہمیں رسپانس بہت اچھا ملا، شاندار رسپانس۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر مدنی کلینک کھولنا ہے، ہم دوا خانہ کھولیں گے، یہاں پر کلینک کھولیں گے، ہم کسی کام کے لیے کہتے ہیں تو جیسے کہ ہمارے لیے جگہ وہ دیتے تھے، لے لیں، آ جائیں، بنا لیں۔ تو اللہ کا شکر ہے دینے والے بھی ہیں اور بنانے والے بھی مل جاتے ہیں، خود بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں دیکھا جائے تو ہے، پھر اسلام آباد میں بہت ساری اپروچز نظر آتی ہیں، پھر جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی جو اقتدار پر ہوتے ہیں، ذمہ داران ہوتے ہیں، تو چونکہ دعوت اسلامی ایک نیکی کی دعوت عام کرنے والی تحریک ہے، تو عبدالحبیب بھائی کو بھی اندازہ ہے کہ جب ملتے ہیں ہم تو انہیں ہم ان کی ذمہ داریاں بھی بتاتے ہیں اور کیا کہ یہ مزید کر سکتے ہیں یہ ہم انہیں بتاتے ہیں، اور دعوت اسلامی اس معاملے میں کیا کہ اپنی جو اصلاح اعمال کے تعلق سے عقائد و نظریات اور نیکی کی دعوت کے تعلق سے جو دعوت اسلامی کوشش کرتی ہے اس میں وہ کیا کیا کر سکتی ہے، یہ سب ہم شیئر کرتے ہیں۔ ایسا ایک عرض ہے، آپ ابھی جیسے آپ کی ملاقات جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری سے ہوئی، عام طور پہ جیسے یہ تاثر ہوتا ہے نا کہ بھئی جو غریب لوگ ہیں وہ تو دین کے قریب ہوتے ہیں، ان میں دینی درد بھی ہوتا ہے، دینی جذبہ بھی ہوتا ہے، لیکن جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں یا زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں یا صاحب اقتدار ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے اندر مذہبی رجحان جو ہے ہوتا ہی نہیں ہے یا بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے کہ ہمارے پاکستان میں جو ہمارے لوگ ہیں اس کیٹیگری کے لوگ ہیں، ان کا جو دینی جذبہ، دین سے محبت، دین کے لیے کچھ کرنے کا جو سوچ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی کہ واقعی حقیقت ہے کہ معاملہ وہ ہے فنش ہے یا ہے ماشاءاللہ کرنٹ نظر آتا ہے؟ مفتی صاحب بالکل ایسا نہیں ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نے بعض ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں جنہیں میڈیا جانتی ہے اور لوگ جانتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہی ہیں کہ ہم بولتے رہیں، اور مجھے یہ تاثرات انہوں نے میرے فیس ٹو فیس دی ہے کہ آپ جیسے بول رہے ہیں نا تو ہمیں دل کرتا ہم آپ کی سنتے رہیں، کیونکہ ہمیں یہاں کوئی بے عزتی کا خوف نہیں آ رہا، ہمیں یہ ڈر نہیں لگ رہا ہے کہ آپ کچھ یوں کر دو گے، یوں کر دو گے، کچھ ایسا بول دو گے، اب بالکل نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، ہم ان کی ذمہ داریاں بتا رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ سوچئے کہ ایک کو جا کر بتانا کہ بھائی یہ آپ کی رسپانسبلٹی تھی، یہ آپ کی ذمہ داری تھی، یہ آپ یہ کرتے، آپ کہہ رہے ایسا نہیں ہو رہا، تو اچھا بعض اوقات ایسے بھی ہوا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ یار ایسا ہو نہیں رہا ہے، میں کہا نہیں ہو رہا تو آپ کا کام تھا، ہمارا تھوڑی کام تھے، تو آپ کرتے، ہاں یہ تو درست ہے، یعنی یہ درست ہے آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ جتنا بھی ہم وہاں بیٹھتے ہیں، تو یہ طبقہ جن کا آپ کہہ رہے ہیں 100% نہیں کہہ سکتا، مگر سننے کے لیے، یعنی آپ کو یاد ہوگا ہم صدر پاکستان سے جو ملے تھے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میں مینٹلی تو پہ یہ سوچ بنا کر آیا تھا کہ شاید ہمیں یہاں بولنے کا موقع نہیں ملے گا، لیکن آپ نے جتنا ایک فرینڈلی ماحول دیا تو ہم نے 7 8 10 ہم پوائنٹس لے کر گئے تھے کہ یہ ملک میں ہونا چاہیے تاکہ لوگ دین کے قریب آئیں اور اسلام و دین کی دعوت عام ہو، نشے سے نجات ملے، اب نمازوں کے وقت دفاتر بند ہوں، مسجد میں مساجد آباد ہوں، اس طرح، لیکن کتنا اچھا جو آپ نے صدر پاکستان سے بات کی تھی نا تو اسی سے ملتا جلتا لیٹر ہم پھر وزیر اعظم جو ہم اس سے کشمیر کے وزیر اعظم سے ملنے گئے تو ہم نے ان کو بھی پھر ان کا یہی لیٹر دیا کہ کشمیر میں دعوت اسلامی یہ کر رہی ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی حکومتی اختیارات کو استعمال کر کے ان برائیوں کو روکنے کے لیے کچھ کیجیے۔ مفتی صاحب نہ ہونا یا ہونا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن سننا اور یقین دہانی کروانا اور کچھ نہ کچھ بعض چیزوں میں پروسیس کا نظر آنا، یہ تو ہم خود اس کو جانتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے، کیونکہ رش ہوتا ہے کاموں کا، ہم تنظیم کو سمجھتے ہیں کیونکہ ہم خود ایک تنظیم سے وابستہ ہیں، تو جب کاموں کا رش ہوتا ہے نا تو پھر چیزیں بڑی پش کر کے ہی عموماً نکلتی ہیں۔ نیران شورا تو ملتے ہی رہتے ہیں شخصیات سے، مفتی صاحب کی سیرت میں ہم نے ایک بہت زبردست بدلاؤ دیکھا ہے کہ یہ جس طرح آپ شخصیات سے ملے ہیں پچھلے 1 سال میں، کیونکہ نارملی ہمارے تو فیلڈ ہی یہی ہے، آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ آپ کو کیا لگا کہ آپ بیانات وغیرہ کے لیے ملاقاتیں ہوئیں، بزنس کمیونٹی سے ہوئیں، گورنر سے ہوئیں اور بہت سارے صاحب اقتدار لوگوں سے ہوئیں اور لوگوں نے ماشاءاللہ بڑا آ کے ملاقاتیں کی، تو فیلنگز آپ بھی تو اپنی کچھ شیئر کریں نا کہ یہ آپ نے کیوں اسٹیپ فارورڈ کیا؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال بھی ہو کیونکہ پکچرز تو وائرل ہوئی تھی، اور دوسرا پرسنلی آپ نے کیا فیل کیا؟
میرے تو کرنے کے پیچھے یہ بھی ہوتا ہے نا کہ سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر کے دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. تو یوں جو ہے وہ میں نے کافی ملاقاتیں کی اور مجھے تو 100% رسپانس جو ہے وہ یوں کہہ لے کہ وہ توقع سے بھی پھر 10 گنا زیادہ والا ہی ملا کہ جس سے بھی ملاقات کی ہے تو ایک اپنے ذہن کے اندر ایوریج یعنی کہ رسپانس کا ہم لے کے جاتے ہیں, لیکن سامنے والا آگے سے بتا رہا ہوتا ہے کہ مفتی صاحب آپ کا میں کوئی پروگرام چھوڑا ہی نہیں ہے, میری والدہ بھی آپ کا پروگرام دیکھتی ہے, میرے بچے بھی دیکھتے ہیں, تو میرے فلاں بھی دیکھتے ہیں, میں تو آپ کے کلپ ہر ہفتے وائرل کرتا ہوں. تو وہ ایک اپنا ہی ان کا جہان آباد ہوتا ہے, تو اس پہ حیرت ہو رہی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ یہ لوگ بھی اتنا کرتے ہیں, کافی بڑے لیول کے لوگ. اور پھر ماشاءاللہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے, اور وہ ہمیشہ ہی ویسے بھی وہ ماشاءاللہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. جو شیطان نے کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کا دین ایمان کمزور کرنا ہے تو جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ان کے دلوں سے کم کیا جائے تو خود ہی بخود دین جو ہے نا وہ ڈم ہو جائے گا. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ان کا جو عشق رسول ہے, جو ان کی محبت ہے, میرے یوں کہہ لیں میری زندگی کے یونیک واقعات میں سے ایک واقعہ جو ابھی جسٹ میرے خیال 7-8 دن پہلے ہی میرے سامنے آیا. ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں, ہم دعوت اسلامی کے ساتھ بھی ماشاءاللہ بہت اتاری ہیں اور دعوت اسلامی کے ساتھ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا ان کا تعلق ہے. تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ مفتی صاحب میں اپنے گھر پہ محفل نعت رکھنا چاہتا ہوں, تو آپ نہ آ جائیے گا. میں کہا ٹھیک ہے, میں چلا گیا. اچھا میں ان کے گھر پہ گیا تو گھر ماشاءاللہ بنگلو بہت بڑا, تو ان کے گھر میں اب محفل نعت میں 6 بندے جو سامعین تھے وہ 6. اچھا. اور ایک نعت خان باقاعدہ ملک کا معروف نعت خان جو ہے وہ انہوں نے دعوت دی ہوئی, اور وہ ماشاءاللہ نعت خان بھی بڑے ذوق والے اور بڑی سوز والی نعتیں پڑھنے والے اور بڑا ڈوب کے پڑھنے والے نا, یعنی کہ جس طرح امیر اہل سنت کو پسند ہے نا کہ بھئی یوں کر کے پڑھنے والا ہو, تو ماشاءاللہ وہ اس انداز میں پڑھنے والے. اب ہم 6 جو ہے نا وہ سامعین اور ایک ثنا خان. اسلامی بھائی نے اپنے بنگلو میں ایک ہال صرف نعت خوانی کے لیے بنایا, سبحان اللہ, یا نعت خوانی ہوگی یا درس قرآن ہوگا, یہی ہوں گے, اور بہترین قسم کا ساؤنڈ سسٹم مستقل انسٹال کیا ہوا گھر میں. اچھا اس کمرے میں جدا سسٹم ہے اور پورے گھر میں جدا ہے. اس کمرے میں ہے کہ اگر یہی نعت خوانی کرنی تو یہ کمرے والے سنیں, اور اگر پورے گھر کو سنانی ہے تو پورے گھر کے کھول دیتے ہیں, جیسے مسجدوں میں لگے ہوتے اس طرح گھر میں لگے ہوئے. ہم نے 1 گھنٹہ وہاں پر نعت خوانی جو ہے نا وہ ہم نے سنی, اور وہ اس نعت خوانی کا جو لطف ہے وہ حقیقت وہی تھا کہ دل میں ہو یاد تیری گوش تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. وہ ایسا لطف تھا کہ وہ جو 6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سارے کے سارے مذہبی حلیے والے نہیں تھے, لیکن سارے رو رہے تھے. نعت خوانی سنتے ساری رو رہے تھے, اور کلام بھی ماشاءاللہ خوبصورت سے خوبصورت, اعلیٰ حضرت کے بھی اور بھی شعراء کے, اور سننے والے بھی ایسے ذوق سے بیٹھے ہوئے. 1 گھنٹے سے زیادہ شاید ہم نے کلام سنے ہوں گے, اور تقریباً کو 15 کے قریب میرے خیال میں نعتیں پڑھی ہوں گی, لیکن ایسا تھا کہ بس جیسے نا یہاں نہیں بیٹھے کہیں اور ہی پہنچ گئے. اور سب کی یہی کیفیت تھی, اور بعد میں ہر بندہ کہے یار جو لطف آج آیا نا یہ زندگی میں کبھی نہیں آیا. اور اس میں جو افراد تھے بظاہر لگتا نہیں تھا کہ اس طرح ماشاءاللہ ان کا ذوق ہوگا. وہ جو ڈیمانڈ کر رہے تھے نا کہ یہ نعت پڑھیں, یہ پڑھیں, یہ پڑھیں, تو پتہ چل رہا یار اتنی نعتیں ان کو یاد ہیں کہ یہ ماشاءاللہ سن رہے ہیں. اچھا اب انہوں نے پھر بتایا, وہ جو اسلام بھائی تھے جن کے گھر پہ یہ سارا ہو رہا تھا پروگرام, انہوں نے کہا کہ مجھے یہ آئیڈیا کہاں سے ملا. تو انہوں نے کہا کہ میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے ایک دن مجھے فون کیا کہ میرے گھر پہ محفل نعت ہے, آپ آ جائیں. تو کہ میں گیا, نعت خان بیٹھا ہوا, وہ دوست میرے بیٹھے ہوئے, اور ساتھ ان کے والد صاحب بیٹھے ہوئے. یہ محفل نعت ہو رہی تھی. انہوں نے کوئی بڑا لوگوں کو جمع نہیں کیا ہوا, صرف اس لیے کہ ہم یوں کر کے جو ہے نا پورا 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ ہم نعتیں سنیں, اور بس اس ذوق کے اندر ہی جو ہے نا وہ ہم رہنا, ورنہ وہ انتظام ہی رہ جاتا ہے میزبان. تو اب انہوں نے ان کو دیکھ کے اپنے گھر میں ویسی محفل کا اہتمام کیا, اور میں اس پوری محفل سے جو ایک مجھے تاثر ایک محسوس ہوا, یعنی کہ اپنے افراد کا جو وہاں موجود تھے وہ شرکا. دوسرا اس کے ساتھ بزرگان دین کا ایک فرمان ہے, وہ فرماتے ہیں کہ 1000 سال میں اعمال جہاں نہیں پہنچاتے, سچے عشق کی ایک آہ وہاں پہنچا دیتے ہیں.
تو وہ وہاں لگ رہا تھا کہ جو ایمانی کیفیت اور جو قلبی حالت ان لوگوں کی ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک وہ گہرا تعلق ہے، اور وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ قیامت کا سوال کر رہے ہو ما اعددت لہا، تیاری کیا کی ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا تھا کہ الا انی احب اللہ و رسولہ، کہ میری تیاری یہی ہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ تو وہ جو لوگوں کے احوال اور کیفیات تھی وہ واقعتاً نظر آ رہی تھی کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ان کو کیا ضرورت ہے کچھ بھی ایسا کرنے کی، اور یقین کریں اس میں ایک دو جو لوگ تھے نا، دھاڑے مار کے رو رہے، دھاڑے مار کے رونا جس کو کہتے ہیں نا، میں نے لٹرلی پہلی مرتبہ سمجھا کہ اسے کہتے ہیں کہ ایسے بھی رویا جاتا ہے۔ اور جسٹ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر اور ذوق کے اندر۔ تو میری جو ملاقاتیں جن لوگوں سے بھی ہوئی ہیں، تو میں نے تو تقریباً 100% بلکہ 100% لوگ جو ہے وہ ایسے ہی پائے کہ دین کا جذبہ بھی ہے، دین سے محبت بھی ہے، دین کے لیے کچھ کرنا بھی چاہتے۔ اور میں تو مجموعی طور پہ اسی نتیجے تک پہنچا تھا کہ شاید جو ہے کمیونیکیشن گیپ ہے، اور ہمارے ان لوگوں کی رسائی نہیں ہے ان تک، یا یہ لوگ ان تک پہنچتے نہیں ہیں اور جا کر دست و بازو بن کے ان کو ساتھ لے کے نہیں چلتے، ورنہ وہ یوں کہہ لیں کہ وہ انتظار میں کھڑے ہوتے۔ جیسے بھی آپ نے شروع میں ملاقات کی بات کی نا، کہ ملاقات میں کیا ہوتا ہے، وہ جب مبلغ بیان کرتا ہے وہ کئی لوگ سائیڈ میں اسی لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہماری طرف تھوڑا سا مسکرا کے دیکھے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھ کے ملاقات کریں گے، لیکن اگر ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں تو پھر وہ وہیں کھڑے پھر وہ نکل جاتے ہیں۔ یہی معاملہ حقیقت میں ہزاروں اس طرح کے لوگوں کا ہے کہ جو اس امید پہ ہوتے ہیں کہ یار ہمیں بھی کسی شے کے اندر یہ پارٹیسپیٹ کروائیں، ہمیں بھی کسی کے اندر یہ شریک کریں اور ہم سے بھی کوئی کام لے لیں۔ اور آپ جب لیتے ہیں تو پھر جو ان کی ذہانت ہے، جو ان کی سوچ سمجھ ہے، جو سمجھداری ہے، جب وہ سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی بعض اوقات 10 آدمی اتنا کام نہیں کر سکتے جتنا وہ ایک بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو اس کی سوچ سمجھ ہے وہ بھلے اپنے بزنس چلا کر ہی وہ بہت زیادہ ہوئی ہو، لیکن بہرحال اسٹریٹجی اور اپروچ اور پلاننگ، یہ سب چیزیں جو ہے یہ فائدہ دیتی ہیں۔ سب مل جل کر ہی کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہے یہ جیسا آپ فرما رہے ہیں اور لوگ کرتے۔ مجھے پاکستان کے باہر میں کہیں تھا، شہر یاد نہیں ہے مجھے، ملاقات کے اندر ایک اسلام بھائی مجھے ملے تھے، کلین شیو تھے اور مطلب اپنے سوٹی ٹائپ کے تھے۔ صرف مجھے عبدالحبیب ایک ہی بات کی تھی، کیا ہمارے لیے بھی کوئی دین کے کام کے لیے آپ کے پاس گنجائش ہے کہ ہمیں کچھ کام ملے، کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں؟ مطلب یہ اس بات کا اعتراف کر رہا تھا، میں آپ کی طرح گیٹ اپ پہ نہیں آ پا رہا، تو اس کو تھوڑا سا گلٹی فیل تھا، لیکن میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا ہمارے لیے کوئی گنجائش آپ کے یہاں نہیں ہے؟ تو میں جس طرح کا آدمی ایسا اس سے اسی طرح کا کام میں ایک مرتبہ آئی ٹی کے کچھ لوگوں سے ملا، تو انہوں نے ان میں سے ایک عالم بھی تھے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں، ہم آپ والے کام تو پراپر نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا دیکھیں جو علم دین پڑھنے والے نا، ان کا ایک عالمی مسئلہ ہے، ان کی صرف و نحو کمزور ہوتی ہے، اور جس سے بھی پوچھ رہے وہ یہ بولے گا یار کسی طریقے سے صرف و نحو ہماری سیٹ کر دے۔ میں نے کہا دیکھیں آپ آئی ٹی سے وابستہ ہے نا، آپ ایسی سمپل ایزی اور بہترین قسم کی ایپ بنا دیں کہ جس میں وہ خود ہی بڑی آسانی سے کرتے اس کی صرف بھی سیٹ ہو جائے، اس کی نحو بھی سیٹ ہو جائے، اس کا کچھ بیسک آئیڈیا میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ میں نے وہ چیزیں ان کو بتا دی کہ آپ اس طریقے سے میرے ذہن میں آئیڈیا ہے۔ اب وہ آئی ٹی والے تھے، پھر آگے سے بہتر امپروو کرنا ان کا کام تھا۔ اب مجھے پتہ چلا وہ ایپ بن بھی گئی، وہ ایپ لانچ بھی ہو گئی، اس ایپ کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں طلبہ آ بھی چکے، وہ اس سے بینیفٹ بھی لے رہے ہیں، اور اب وہ ہمارے انشاءاللہ ہمارے جامعۃ المدینہ کی طرف سے اب وہ باقاعدہ لانچ کر دی جائے گی۔ پہلے پرسنلی تھا، تو اب میں نے ان کو میسج کیا کہ بھئی ہمارے جامعۃ المدینہ والے جو ماشاءاللہ یہ تو ہمارے 80,000 تو ہمارے اپنے طلبہ ہیں، نہیں وہی والی، کیونکہ بیسیکلی وہ بھی ہم سے ہی پڑھے ہوئے، بیسیکلی وہ بھی ہم سے ہی پڑھے ہوئے، آپ کا آئیڈیا اور انہوں نے پک کیا، تو اب وہی کیا کر ہے سکتے تھے نا، ان کی فیلڈ تھی کہ ان کی کتنی بڑی صدقہ جاریہ، اور اسی کے اعتبار سے کام دے دیا، اور وہ ماشاءاللہ اسی کے کل وکلا کا اجتماع تھا ہمارے یہاں اوپر، کئی وکلا ہے اور ایک ہی ہے، ایک تو وہ تھے جو 81-80 میں امیر سنت کے بیانات سنا کرتے تھے، اور بہت پرانے تھے، تو بس یہی کہ ہم کچھ کریں، اور میں یہ کر لیتا ہوں کہ میں ان کی کالیں لے لیتا ہوں جو بھی آئی ہوئی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا
عبد الخالق اتاری وا کینٹ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پروگرام اور عظیم شخصیات. اللہ تعالیٰ سب پہ کرم کی نگاہ فرمائے. نگران شورا اور عبد الحبیب بھائی سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ کی جب پہلی دفعہ مفتی قاسم صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت ان کے ساتھ ملاقات میں آپ کے کیا تاثرات تھے یا آپ کو کیا امپریشن محسوس ہوا تھا؟ اور یہی سوال مفتی قاسم صاحب سے ہے کہ پہلی نظر میں آپ نے ان دونوں شخصیات کو کیسا پایا تھا؟ ہاں میں نے اچھا ہم دونوں کا نہیں کیا. مفتی صاحب سے پہلی بار امیر سنت کے ساتھ ہی ملاقات ہوئی تھی اور پہلا تاثر اچھا کیوں نہ ہو، امیر سنت نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے یہ چاہیے. سبحان اللہ. اور انہیں اسی وقت آپ نے لیا اور کئی دفعہ یہ واقعہ بیان ہو چکا کہ امیر سنت کس طرح انہیں پنجاب سے کراچی لے کر آئے اور پھر سمجھے کہ مرید کیسے مراد بنتا ہے یہ میں نے دیکھا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. آپ کی نگران شورا سے ملاقات ہوئی تھی؟ میری بھی ہوئی ملاقات تھی. جو نگران شورا کی مجھ سے ملاقات ہوئی، لیکن تاثر جدا جدا لازمی بات ہے. تو میں نگران شورا کو اس وقت دیکھتا تھا، اس وقت تو رکن شورا تھے. میں کہہ رہا یار یہ نوجوان سا ہے، بھاگا وہ ادھر جاتا ہے، بھاگا وہ ادھر جاتا ہے. ایسا ماشاءاللہ بہت ایکٹیو تھے نا. تو امیر اہل سنت اوپر تھے، وہ جہاں پر اجلاس وغیرہ بھی ہوا تھا نا، تو ایسا بھاگ کے اوپر پہنچ جاتے تھے، بھاگ کے نیچے آ جاتے تھے. تو میں یہی دیکھ رہا تھا، میں یار یہ رکن شورا، یہ اتنا لڑکا سا رکن شورا کتنا ایکٹیو ہے یہ. تو میرا جو پہلا تاثر ہے وہ یہ تھا. اور آپ سے تو ملاقات ہی وہاں پر مکہ مکرمہ میں، جی وہی 2006 حج میں ہوئی تھی. اور ماشاءاللہ آپ کے تو پھر وہاں پر یعنی کہ لیڈر کوالٹی جسے کہتے ہیں وہ ماشاءاللہ وہاں پر دیکھی تھی. عبد الحبیب بھائی جہاں بھی ہوتے ہیں نا لیڈر ہی ہوتے ہیں. میری بھی مفتی صاحب سے وہی ملاقات تھی اور اللہ کی رحمت سے اس سفر میں ملاقات ہوئی. میں نے نام بہت سنا تھا کہ ایک مفتی صاحب ہیں اور بڑے ینگ ہیں اور بڑا ان کا نام ہے. تو جب مجھے پتہ چلا کہ وہ ہمارے اسی سال حج پہ ہیں تو پھر میں نے دوستی کر لی. میں نے کہی تو زبردست ہو گیا کام. تو ہم ساتھ ہی رہے اور کافی سفر ساتھ ہوا. ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور وہ اس سال سے ہی الحمدللہ ہماری اسی طرح اللہ کرے دوستی مکہ مدینے کی چلتی رہے انشاءاللہ. جی کال دیں. انشاءاللہ. میں ہوں غلام محمد اتاری. میں ہوں احمدیان اتاری. ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے. ہمارے پیارے پیارے عبدالحبیب انکل، آپ کو توسا شریف میں آ کر کیسا لگا؟ توسا شریف کی کوئی ماضی کی یاد ہو تو سنا دیں. ہاں توسا شریف میں زندگی میں پہلی بار گیا تھا. اس بار یہ بھی ہوا کہ جب پاکستان کے سفر شروع کیے اور اس میں پھر یہ پلان کیا کہ بڑے شہروں میں تو جاتے ہی ہیں تو اس بار چھوٹے شہروں کا رخ کرتے ہیں. تو یہ توسا شریف کا حکم تو مفتی سجاد صاحب نے دیا تھا کہ آپ کب جائیں گے ہمارے شہر میں. یہ وہیں کے ہیں، توسا شریف کے ہیں. تو ہم وہاں گئے اور واقعی بہت وہاں پیار ملا اور اتنا یہ سب خوش ہوتے ہیں چھوٹے شہر والے. میں نے تو ان شہروں میں گیا اس بار، میں نے نام بھی زندگی میں نہیں سنے تھے. رکنی گیا، رائیونڈ گیا، پھر بستی ملوک، یہ بمبئی یہ ملتان کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں گیا. پھر میں وار برٹن گیا، شیخو پورہ. اچھا پھر ایک اور جگہ کیا نام ہے وہ بھی بڑا عجیب سا نام ہے، وادی سون. وادی سونی سرگودا سے بھی آگے ہے. یعنی ہم نے اتنے ڈیمانڈ آئی رہی تھی سالوں سال سے. تو پھر ہم نے اس کو پلان، پنڈی گیپ مفتی ہاشم صاحب کا شہر ہے، انہوں نے کہا آپ نے ہمارے شہر جانا ہے. ایسا میں نے بڑے شہروں میں بھی اجتماع کیے ہیں، آپ نے بھی کیے ہیں، لیکن جو پیار اور جو ان کی تیاری اور اتنے دنوں تک ان کی جو خوشیاں، تو آج تک وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ ہمارے شہر میں یہ ہوا. تو میں لگا کہ واقعی ہمیں چھوٹے شہروں کو بھی ٹارگٹ. اچھا جی یہ ہم نے ٹرینڈ دیکھا جب ہم نے ذہنی آزمائش کے لیے آؤٹ ڈور کرنے گئے نا پچھلی بار سیزن 12 میں، تو ہم نے اس کو اسٹارٹ لیا. وہ کیا نام تھا ملتان کے قریب، نام آ جائے کروڑ پکا. نام ہی نہیں بولا جاتا تھا مجھ سے، تو کتنی بار یاد کیا میں نے کروڑ پکا. یہ تو بولنا چاہیے، سب سے زیادہ بولنا چاہیے تھا. کروڑ زیادہ بولنا چاہیے. وہ کروڑ ہے نا، وہ کروڑ نہیں ہے. میں تو کروڑ ہی بولتا رہا لیکن وہ کروڑ پکا ہے، پکے کروڑ، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو وہ اچھا وار برٹن تو میں آخر تک یہ سمجھتا رہا یہ کوئی یو کے کا شہر ہے بھی انگریز کے نام پر. پتہ نہیں پاکستان کا شہر ہے. ہمارے حاجی اظہر بھائی وہاں سے ہیں. تو بہرحال یہ اسی طرح ہم توسا بھی گئے تھے اور ماشاءاللہ بہت بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، یونیک ایکسپیرینس تھا. انشاءاللہ پھر زندگی رہی. یہ ہوتا ہے چھوٹے شہر میں بھی وہ رسپانس مل جاتا ہے جو بعض اوقات بڑے شہروں میں. یہ پاکستان کے باہر بھی ہے. میرا ویٹ بینک میں بیان تھا. آپ نے کہا بھی تھا، آپ یو کے بھی جب جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یار بڑے شہروں کی جگہ ہم چھوٹے شہروں کو موقع دیں. جب بھی ہم جاتے ہیں بہت اچھا ملتا ہے. ویٹ بینک ساؤتھ افریقہ، ویٹ بینک ساؤتھ افریقہ میں میرا بیان تھا. تو وہاں سے بکری پتہ نہیں کون سا بش بکری وہاں سے نوجوانوں کی کوئی پوسٹر یہ لے کر آئے تھے ویٹ بینک میں. اور بیان کے بعد انہوں نے اجتماع کے بعد ملاقات میں فارغ ہوا. اب یہ نوجوانوں نے گھیر لیا، بولا آپ ہمارے یہاں ہیں. اب وہ شیڈول میں اتنا اسپیس نہیں تھا، مگر مفتی صاحب بولنے کا انداز، دعوت کا انداز، اور ان میں امام صاحب تھے ماشاءاللہ باشرہ امامے والے. ایسی کیفیت ان کی کہ میں کہا یار اسپیس نکالو کہاں ہے.
تو کہا بھئی یہ بتاؤ وہ ایک آرام کا یا جو بھی ایک اس شہر کا کوئی اگر اس پہ اپنے چلتے ہیں کتنی دور ہے؟ او باپ رے باپ، مطلب گھنٹوں کی ڈرائیونگ، یہ چلتے ہیں تو میں فلاں دن آپ کے پاس آ رہا ہوں. بہت لمبی ڈرائیونگ تھی مفتی صاحب، اور انہوں نے باقاعدہ ایک فیکٹری ایریا میں جہاں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ میں کچے کا علاقہ، ساؤتھ افریقہ میں میں کچے کا علاقہ تھا وہ، جہاں مطلب کہ وہاں گئے اور جو انہوں نے اجتماع، پھر ان کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ اتنا ٹریول کر کے ہمارے. تو نبی ویٹ بینک سے بڑا اجتماع کیا. اللہ اکبر. جتنے بھی ان کے لوگ تھے نا آگے پیچھے کے فیکٹری کے جو بھی ان کے جان سب کو پھر وہ جمع، سارے آ گئے ہوں گے. سارے آ گئے ہوں گے. آپ کا ہیلی فیکس میں جو اجتماع ہوا تھا، ہیلی فیکس کا ہیلی فیکس کا میں بھی تھا اس میں، تھا نا وہ جو میدان میں ہوا تھا، اور وہ میرا خیال یو کے میں طوفانی ہواؤں میں موت کے اوپر بیان. طوفانی بیان تھا. تو یہ ہے جی، کال دیں. ماشاءاللہ آج نگران شورا اور عبدالحبیب بھائی اچھے تشریف لائے ہیں. کیا بات ہے عبدالحبیب بھائی، آپ کوئی ایسا واقعہ سنائیں جس میں آپ تینوں کا ذکر ہو. مفتی قاسم صاحب میرے لیے دعا مانگے میں بھی مفتی قاسم بنوں. آمین آمین. جزاک اللہ خیرا. جی جی، مفتی صاحب کا نیک ورژن بنے آپ. ہاں نام سمجھ نہیں آیا تھوڑا سا. بچے نے کیا نام بتایا؟ نام کیا بتایا؟ دوبارہ ذرا نام سن کے بتا دیں. علی رضا اتاری. ماشاءاللہ، دعا دے دیں علی رضا کو. ماشاءاللہ واقعات تو بہت سارے ہم نے سنا دیے ہیں تینوں والے، اور ماشاءاللہ کئی سفر الحمدللہ ساتھ ہوئے. پچھلے دنوں مدنی چینل پر وہ دکھا رہے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات تھے، ذکر ایک نبی کا سلسلہ. وہ بھی ماشاءاللہ مفتی صاحب کی کتاب کے برکتوں سے ہم کر رہے ہیں، سیرت انبیاء کے. تو اس میں پھر ہم نے وہ دکھایا تھا منظر جس میں ہم تینوں ساتھ تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا، عرفہ ہم گئے تھے. تو وہ سفر بھی ایک یادگار سفر تھا، تھکاوٹ عروج پر، اور وہ یاد رہے گا کہ وہ جو جگہ تھی جہاں آگ لگائی گئی تھی، وہ منجنک. جی ہاں، وہاں سے وہ بتایا. لیکن اس سے پہلے جو ہم نے مدرسے میں جا کے آرام کیا تھا وہ ایک الگ وہ ایک الگ یہ واقعی یادگار تھا. حضرت ابراہیم قرآنی واقعہ ہوا ہے نا صبح وہ جگہ. جی قرآنی واقعہ. مفتی صاحب نے پھر وہاں پورا واقعہ سنایا تھا، اور وہ پوری حضرت ایوب علیہ السلام کا وہ کنواں بھی اور پانی بھی تھا، چشمہ بھی تھا، جہاں سے وہ شفا ملی ان کو. کیسے تاریخی واقعات ہیں، مقامات ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیر فی الارض، اسی یہی ہے نا مفتی صاحب؟ سیرو فی الارض جو ویسے ہے وہ تو اس سیاق و سباق میں ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے نافرمانیاں کی. لیکن جیسے وہ ہے کہ اس طور پہ دیکھنا کہ جنہوں نے نافرمانی کی ان کو سزا کیا ملی، تو اس کا متبادل دوسرا یہ بنتا ہے کہ جن پر انعام ہوا انہیں جزا کیا ملی. تو یوں جو ہے وہ زمین، یہ جو سفر ہے، اس سفر میں جو ایک نیت ہے، سفر وسیلہ ظفر، اور بزرگان دین کا جو ہے نا وہ خاص طور پہ جو اولیاء کرام صوفیاء کرام ہیں ان کا تو ہمیشہ سے معمول رہا. ابھی مجھے ایک سفر کا واقعہ یاد آیا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ حضور مجھے یہ بتائیں کہ توحید کسے کہتے ہیں. فرمایا کہ کسی وقت بتاؤں گا. اچھا یہ بات ہو گئی. کچھ عرصے بعد حج کا وقت آیا تو شیخ نے فرمایا کہ بھی حج پہ جانے کا ارادہ ہے. تو میں نے کہا حضور میں بھی ساتھ چلوں گا. فرمایا کہ ہاں چلو. یہ سفر پہ چل پڑے. راستے میں کسی جگہ پہ جہاں قیام کیا تو وہاں کوئی بزرگ آئے، تو شیخ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، دست بوسی کی اور بڑا ادب سے بٹھایا اور بڑے ادب سے باتیں کر رہے، اور داتا صاحب تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھ گئے. تو اب ہوا کیا کہ باتیں کرتے کرتے وہ جو بزرگ آئے تھے انہوں نے داتا صاحب کے شیخ سے کچھ کہا. تو داتا صاحب کے شیخ نے کہا کہ نہیں. انہوں نے پھر کہا، انہوں نے پھر نہیں. وہ کافی دیر اصرار کرتے، یہ نہیں کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے پھر ہاتھ ملایا اور بزرگ چلے گئے. تو داتا صاحب اپنے پیر کے پاس آئے اور عرض کی کہ حضور یہ کون تھے؟ فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. تو اس لیے میں ان کی تعظیم میں ادب میں کھڑا ہوا، دست بوسی کی. تو انہوں نے کہا کہ حضور حضرت خضر علیہ السلام تھے، لیکن وہ کوئی آپ سے کام کہہ رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے نہیں، تو ان کو آپ نے منع کر دیا. فرمایا کہ وہ مجھے یہ فرما رہے تھے کہ میں بھی تمہارے ساتھ حج پہ جانا چاہتا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ حضور نہیں.
वो मुझे इसका इसरार कर रहे थे और मैं नहीं कह रहा था। तो फरमाया बेटा बात ये थी कि मैं बड़ी एक ख़ास नीयत के साथ जा रहा हूँ। मुझे अंदेशा ये था कि अगर ये मेरे साथ हुए तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तवज्जो इधर हो जाए। तो मैं इसलिए उनको अर्ज़ कर रहा था कि आप मुझे इसी तरह जाने दें। तो फिर फरमाया कि बेटा तौहीद इसे कहते हैं। तौहीद मतलब जिसे कहते हैं ना कि सिंगल फोकस्ड और एक को मकसूद ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मकसूद इल्लल्लाह, उसको जहन में रख के जो चलना है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का जो आला दर्जा है वो हो जाता है कि जहाँ पर जाके ला मकसूद इल्लल्लाह और ला मतलूबा इल्लल्लाह हो जाता है, फिर इससे आगे का भी मरहला है। तो फरमाया बेटा तौहीद इसे कहते हैं। माशाअल्लाह। तो सफ़र जो है वो यूँ जो है वो बहुत कुछ सीखता है, सिखाता है। तो अल्लाह अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माजी की यादें, माजी की यादें, या